العالمين هدانا صراطا مستقيما وشرع لنا دينا قويما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نحمده على ما هدانا ونشكره على ما أعطانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق من شاء من عباده للإيمان والعمل الصالح، فكان عملهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وضل عن صراطه لا تزيدهم عباداتهم وشعائرهم إلا مقتا من الله تعالى وبعدا عما يرضيه. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واشكروه على ما هداكم، فأكثر الناس قد ضلوا عن دينه وحادوا عن شريعته واستوجبوا سخطه ونقمته جل في علاه، وقليل من هداهم إلى ما يحبه ويرضاه من الدين، وكنتم من هذا القليل بفضل الله تعالى عليكم وهدايته لكم، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أيها الناس، في هذه الأيام الاحتفال بين بعيدين كبيرين من أعياد الأمة الضالة التي ضلت عن دين المسيح عليه السلام، وجرى عليها ما جرى على الأمم التي حادت عن طريق الله ورسله عليهم السلام ضلالا وإضلالا، ووقع في دينها التحريف والتبديل والإحداث والتقرب إلى الله تعالى بما لا يحبه ولا يرضاه من الأقوال والأعمال والعبادات والشعائر. ومن أعظم شعائرهم الباطلة ما يحتفلون به كل عام من الأعياد المحدثة التي ليست من دين المسيح عليه السلام. وقبل أسبوع احتفلوا بما يزعمونه عيد ميلاد المسيح عليه السلام المسمى الكريسماس، وليلة الماضية يحتفلون بعيد رأس السنة الميلادية. ولهم في هذين العيدين الكبيرين عندهم جملة من الشعائر والأعمال المملوءة بالشرك والبدعة، والمشتملة على أنواع من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة والاعتقاد الباطلة والفاسدة. وهذه الأعياد الشركية تصل احتفالاتها وشعائرها إلى بيوت المسلمين في كل مكان عبر البث الفضائي، والمسلمون يقلدون هذه الفرق الضالة ويحتفلون بعيدهم المسمى الكريسماس الذي فيه جملة من الشعائر والأعمال المملوءة بالشرك والبدعة والمشتملة على أنواع من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة والاعتقاد الفاسدة. أما عيد رأس السنة الميلادية فهو يوافق عيدا يسمى البسترينة، وهي آلهة اتخذها اليونان والرومان الوثنيون رمزا للقوة، فلما اعتنق الرومان النصرانية أقر الرهبان كثيرا من شعائرهم وأعيادهم وأحدثوا لها أصولا دينية عندهم، فسموا هذا العيد الوثني عيد الختانة، وزعموا أن المسيح عليه الصلاة والسلام ختن في هذا اليوم. فالله أيها المسلمون، التمسك بالدين الإسلام والحذر بالاحتفال بأعياد المشركين أو المشاركة في أعيادهم
أو التهنية أو ترحيبهم على أعيادهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا تشبهوا بالنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا والمسلمين على الحق المبين، وأن يرزقنا التمسك بأهداب الدين الحنيف، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسلمانوں، اپنے رب سے ڈرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اور جو ہدایت اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ بہت سے فرقے، بہت سے امت ایسے ہیں جو گمراہ ہو گئے، اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو ہدایت پر ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان کم لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت نصیب فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ لوگوں، العالمین نے تمہیں ہدایت دی اور اس سے پہلے کہ تم گمراہ لوگوں میں سے تھا۔ محترم سامعین، آج 2021 نیا سال کا پہلی تاریخ ہے، اور آج کے دن کچھ گمراہ فرقے، خصوصاً عیسائی، آج کے دن کو خوشی کے طور پر، عید کے طور پر مناتے ہیں، اور اس سے پہلے 2 دن ولادت مسیح کے نام پر عید کرسمس کے نام پر عید مناتے ہیں، جس کے اندر شرک و بدعات، معاصی و خرافات اور خواہشات نفس، بے حیائی اور عریانیت اور فحاشی بھرا پڑا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس عید کرسمس جس میں شرک و بدعات پایا جاتا ہے، آج مسلمان بھی بہت ہی دھوم دھڑاکے سے ان عیسائیوں کے ساتھ مناتے ہیں، اور عیسائیوں کو اس عید کے موقع پر انہیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا: وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود۔ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ افسوس کہ آج مسلمان اپنے دین سے اتنے دور ہو گئے کہ انہیں اپنے دین اسلام کا شعار بھی معلوم نہیں، اسی لیے آج وہ غیروں کے شعار کو اپنا کر اور اسے دین اسلام بتلا رہا ہے۔ آج مسلمان جہالت کی اس درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ آج انہیں محبطات عمل اور شرک اور وہ عمل جو انہیں دین اسلام سے نکال دے، آج اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ مسلمانوں کا شیوا تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہر قدم کو پھونک کر چلتے، ہر گناہ سے بچ کر کے چلتے، جیسا کہ صحابہ کرام کا شیوا تھا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، دوسرے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور بھلائی کے بارے میں پوچھتا تھا، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، گناہ کے بارے میں پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس گناہ کے اندر واقع نہ ہو جاؤں اور مجھے معلوم نہ ہو۔ محترم حاضرین، جہاں تک کرسمس ڈے منانے کا جو مسئلہ ہے، عیسائی لوگ اس کو اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر کے، اور اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے
یوم ولادت مناتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین اس چیز سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اللہ رب العالمین کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی سے جنا ہو یا اس سے کوئی جنا ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس سے جو ہے کوئی جنا ہے اور نہ ہی اللہ کے جیسا کوئی ہے۔ اب ذرا سوچئے مسلمانوں، جو لوگ جو ہے کرسمس ڈے کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتا ہے، ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ بھی انہی عیسائی کی طرح اس بات کو مانتا ہے، اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے؟ اس لیے مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان کو بچاؤ اور اس طریقے کے عقیدہ سے بچو، اور کرسمس ڈے کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنے سے اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنے فیس بک ٹویٹر وغیرہ کے اوپر اس طریقے سے ہیپی کرسمس ڈے لکھنے سے بچو، اس لیے کہ اس سے آپ کا ایمان خطرہ میں پڑ سکتا ہے۔ اور جہاں تک آج کے دن جو لوگ نیو ایئر مناتے ہیں اور اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں، یہ بھی انہی دنوں میں سے ایک دن ہے جس کو عیسائی لوگ اس اعتقاد کے ساتھ مناتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے معبود کے نام پر، ان کے یہاں ایک معبود تھا جس کا نام بزدرینہ تھا، جن کو وہ لوگ اپنے جو مشکل کے وقت طاقت کو حاصل کرنے کے لیے، قوت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے معبود کو پکارا کرتا تھا، یہ انہی کے نام پر مناتے ہیں۔ یونانی اور رومانی عیسائی اپنے معبود کے نام پر مناتے ہیں، لیکن جب یہ عیسائی آزاد ہوا تو انہوں نے مستقل ایک دن 1 جنوری کو اس دن متعین کر لیا اور اپنے دین کے اندر بہت سارے تحریف اور تبدیل کیا، بہت سارے نئے اصول کو بنایا، اور انہی نئے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ آج کے دن جو ہے اپنے معبود کے نام پر خوشی کا دن منایا جائے۔ اس لیے مسلمانوں ذرا سوچئے، آپ جو 1 جنوری کو ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ہیپی نیو ایئر لکھ کر کے اس طرح کا پوسٹ کرتے ہیں، کیا آپ بھی انہی عیسائیوں کے ساتھ اس عقیدہ میں شامل ہیں؟ ان کے ان معبود جس سے وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے پکارا کرتا تھا، کیا آپ بھی جو ہے اس میں شامل ہو کر کے اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈال کر کے اپنی آخرت کو کہیں برباد تو نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے مسلمانوں اس طریقے کے پوسٹ کرنے سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کو جو ہے مبارکبادی دینے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ اسلام کا شعار نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام تعلیم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے اپنی امت کو منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غیروں کی تقلید کرے، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسروں کی مشابہت اختیار کرے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، اس لیے لوگوں نہ یہودیوں کی جو مشابہت اختیار کرو، نہ نصارہ کی جو ہے مشابہت اختیار کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو لوگ دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ان چیزوں سے بچیے، رب سے توبہ کیجیے۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کے اوپر مضبوطی سے جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راستے کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن راستے کے اوپر اللہ کا انعام و اکرام ہوا، اور ان راستے سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے جس راستے کے اوپر چلنے والوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم،
واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون. أقيموا الصلاة.